باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ شناسی میں ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ شیعہ عہد بنی عباس میں کس طرح سے زندگی گزار رہے تھے، جس میں ہم نے ایک حصہ پڑھا اور آج ہماری بات آگے بڑھے گی، جس میں ہماری ابتدا ہو رہی ہے اسلامی کتبوں کے غیر زبانی کتبوں کا عربی زبان میں ترجمہ کرنا۔ علم کیسے بڑھتا ہے؟ ہر علم کسی کتاب میں کسی زبان میں ہوتا ہے۔ مثلا اگر صرف اردو کو لے لیا جائے تو اردو ادب کے علاوہ کیا اسلامی تاریخ اردو میں تھی یا عربی میں تھی یا فارسی میں تھی؟ اسے اردو میں کیا گیا، آج اردو میں اسلامی تاریخ موجود ہے۔ اسی طرح سے جب ہمیں علمی میدان میں قدم آگے بڑھانا ہے، اس کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسری کتابوں کا ترجمہ، دوسری زبان کی کتابوں کا، جو مایاناس کتابیں ہیں، مشہور کتابیں ہیں، مفید کتابیں ہیں، ان کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں، جو ہماری لوکل زبان ہے، اس میں ہم اسے ضرور کریں۔ دیکھیں غیر اسلامی کتب کا، یہاں سے دیکھیں ہماری بات یہیں سے شروع ہونی ہے نا، غیر اسلامی کتب کا عربی زبان میں ترجمہ اگرچہ عباسی عہد سے پہلے تعلق رکھتا ہے، یعنی بنی عباس سے پہلے بنی امیہ کے دور میں شروع ہو گیا تھا، لیکن بنی امیہ نے اس میں کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، لیکن بنی عباس نے باقاعدہ دلچسپی دکھائی۔ کہنا غیر اسلامی کتب کا عربی زبان میں ترجمہ اگرچہ عباسی عہد کے قبل سے تعلق رکھتا ہے، اور مورخین کے قول کے مطابق پہلی مرتبہ یہ کام خالد بن یزید بن معاویہ کے دور میں انجام پایا۔ خالد بن یزید بن معاویہ یعنی معاویہ کا بیٹا یزید، یزید کا بیٹا خالد، اس کے دور میں انجام پایا، جسے حکیم آل مروان کہا جاتا ہے۔ 4 نمبر کا حاشیہ یہ دیکھ لیتے ہیں۔ فہرست ابن ندیم، فہرست کتاب کا نام ہے، فہرست مت سمجھیے گا کہ فہرست یعنی کسی چیز کی لسٹنگ ہے۔ فہرست ابن ندیم، ابن ندیم مؤلف ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے فہرست، صفحہ ہے 338، اور دوسری کتاب کا حوالہ ہے تاریخ تمدن اسلامی، ٹھیک ہے، جرجی یا جرجی زیدان، جلد 3 صفحہ 552۔ کہہ رہے ہیں لیکن امویوں کے دور میں اس مسئلے کے بارے میں اموی حکمرانوں نے کسی خاص دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھتے اور اس میں دلچسپی دکھاتے۔ اس کے برخلاف عباسی عہد میں عباسی حکمرانوں نے خوب توجہ دی۔ پہلے منصور کے عہد میں علم طب، علم نجوم کی کتب کا عربی میں ترجمہ ہوا، اس کے بعد ہارون نے مزید دلچسپی دکھائی، اور آخر کار مامون کے عہد میں اس کام کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، یعنی اس کے دور میں بہت زیادہ کتابیں ٹرانسلیٹ ہوئی۔ اسی لیے جتنے مناظرے ہمیں علی رضا علیہ السلام کے ملتے ہیں، کیا کسی اور کے مناظرے اتنے ملتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ علم دوست تھا، وہ خود ایک عالم تھا، اور اس کے دور میں علمی کام کافی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب مامون کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ علویوں کے ساتھ سابقہ حکمرانوں کی روش کا جاری رہنا عباسی حکومت کے حق میں مفید نہیں ہے۔ یعنی اس نے کیوں امام کو بلایا تھا؟ کہا اگر میں وہی کرتا رہا جو منصور نے کیا، جو میرے باپ نے کیا، تو ظاہر ہے عباسی حکومت باقی رہنے والی نہیں ہے۔ صحیح ہے، اس لیے کہ علویوں کا مقام و مرتبہ خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کی عظمت و رفعت سب پر آشکار ہو چکی تھی۔ سب جانتے تھے کہ اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی رسول سے قرابت کتنی ہے،
خدا کے نزدیک ان کی منزلت کیا ہے اور ان کے اندر کتنا خلوص پایا جاتا ہے، کتنا خوف خدا پایا جاتا ہے۔ لوگوں پر یہ چیزیں آشکار ہو چکی تھیں۔ آشکار تو سمجھتے ہیں نا، روشن ہو جانا۔ ایسے حالات میں تشدد آمیز برتاؤ سے عباسی حکومت کے خلاف عمومی غصہ اور نفرت کا خطرہ تھا۔ صحیح ہے کہ اگر سختی کی جاتی تو ظاہر ہے لوگ عباسی حکومت کے خلاف نکل کر سامنے آ جاتے۔ اسی لیے وہ علویوں کی سب سے بلند مرتبہ شخصیت امام رضا علیہ السلام سے دوستی اور محبت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ امام سے اس کو زیادہ عقیدت تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ولی عہد بنایا ہے، اپنے پاس بلایا ہے، تو اس لیے نہیں کہ ان سے وہ عقیدت رکھتا تھا، بلکہ کس لیے؟ تاکہ علوی اس کی حکومت کے خلاف کسی طرح کا کوئی قیام نہ کرے۔ صحیح ہے، جنگی تصادم نہ ہو۔ تو یہ تاریخ کے دامن میں یہ دو بہت بڑے جھول ہیں۔ ہم پرسوں نرسوں تقریر کر رہے تھے مسجد میں، تو بات چل رہی تھی عمر سعد کی۔ کسی نے کہا کہ پہلے تو یہ اچھا تھا نا، پہلے تو یہ اچھا تھا نا، بعد میں امام حسین کے مخالف ہوا۔ تو میں نے کہا اچھا ہونے کا جہاں تک مسئلہ ہے، اچھا ہونا یہی ہو سکتا ہے کہ وہ امام علی کے ساتھ ہو، امام علی کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والا ہو۔ لیکن مولا کائنات کا ساتھ دینے والے دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو امام کو پہلا مان رہے تھے، ایک وہ تھے جو امام کو چوتھا مان رہے تھے۔ ہیں امام کے ساتھ لیکن کیا مان کے؟ چوتھا مان کے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو ہے امام کے ساتھ لیکن پہلا مان کے۔ دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ وہی بات ہے، یہاں وہ نیکی کر رہا ہے، تو اسی کو نیکی بتا کے کوئی کہنے لگے کہ یہ دیکھیں مامون نے کیا کیا ہے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بنی عباس نے دشمنی مول لی ہے۔ آج کیسے بنی امیہ والے جو ہیں، جو یزید کے پیروکار ہیں، وہ کس طرح سے یزید کو بری کرتے ہیں کہ اس نے ان کو انعامات دیے اور احسانات کیا ان کے ساتھ، اور وہ خود شرمندہ ہوا۔ صحیح ہے، اور اس نے ان کو صحیح سلامت گھر پہنچایا، اور کیا کیا وہ بھول جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ خلافت ظاہری کی بھی پیشکش کی، سمجھ رہے مولانا؟ محبت کا اظہار ہی نہیں کیا بلکہ ظاہری جو خلافت جو اس کے پاس تھی اس کی بھی پیشکش کی۔ چونکہ مطلب سمجھ میں آتا ہے نا؟ ہاں، چونکہ امام علیہ السلام اس کے قصد و ارادے اور سازش سے بخوبی آگاہ تھے۔ امام کے لیے کوئی بات تو پوشیدہ نہیں ہے، بخوبی آگاہ تھے، اس لیے آپ نے اس کی پیشکش مسترد کر دی۔ مسترد جانتے ہیں؟ یعنی نہیں، تسلیم نہیں کی، واپس کر دی۔ لیکن آخرکار مامون کے شدید اصرار پر مخصوص شرائط کے ساتھ ولی عہدی کو قبول کر لیا۔ ان شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ تھی کہ حکومتی معاملات میں امام علیہ السلام کا کوئی دخل نہ ہوگا۔ ایک نمبر کا حاشیہ، مسئلہ ولی عہدی امام رضا کے تجزیے کے لیے کیا ہے؟ سیری در سیرہ ائمہ اطہار، صفحہ 194 تا 243، اور آیان الشیعہ جلد صفحہ 16-17 ملاحظہ فرمائیں۔ ولی عہدی قبول کرنے کے بعد شیعوں اور علویوں کو عباسی حکومت کے مظالم اور سختیوں سے نجات مل گئی۔ جو عباسی حکومت سختیاں کرتے تھے، جیلوں میں رکھتے تھے، جہاں ولی عہدی قبول کی، شیعوں کے لیے تھوڑی راحت کا سامان ہو گیا۔ دوسری جانب امام رضا علیہ السلام اور دیگر ادیان و مذاہب کے علماء کے درمیان بحث و
گفتگو و مناظرے سے لوگوں کے سامنے حقائق اور بھی واضح ہو گئے، اور اس طرح شیعی عقائد اور افکار و نظریات ترویج پاتے رہے۔ امام کا پیغام لوگوں تک پہنچتا رہا، امام کا علم لوگوں تک پہنچتا رہا، ہے کہ نہیں؟ ان کی عظمت و رفعت سے لوگ آشنا ہوتے رہے۔ کہہ رہے ہیں بعض مصنفین کے مطابق اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ مامون اگرچہ حکومت کا دلدادہ تھا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ مامون اگرچہ حکومت کا دلدادہ تھا اور حصول اقتدار کے لیے اس نے اپنے بھائی امین کو بھی قتل کر دیا تھا اور آخر میں امام رضا کو بھی شہید کیا، لیکن تاریخی شواہد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مامون ایک علم دوست شخص اور تشیع کی جانب مائل تھا۔ صحیح ہے، حکومت اس کو بہت عزیز تھی، اگر حکومت عزیز نہ ہوتی تو جو بغداد میں اس کا بھائی تھا اور یہ خراسان میں تھا، دونوں اپنی اپنی حکومت کرتے رہتے، لیکن حکومت میں وسعت کے لیے اور زیادہ علاقوں پر حکومت کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ بغداد پہ چڑھائی کی اور اپنے بھائی محمد امین کو بھی کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ اور جس نے امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا اور بعد میں امام علی رضا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو حکومت کتنی زیادہ عزیز تھی، لیکن اس کے باوجود وہ علم دوست تھا اور شیعیت کی طرف تھوڑا مائل تھا نہیں، مائل یعنی ایک جھکاؤ تھا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ امام رضا علیہ السلام اور دیگر شیعوں کے سامنے تشیع کا اظہار کیا، بلکہ اپنے دور کے دانشوروں کے ساتھ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی امامت کے بارے میں بحث و گفتگو کی ہے اور انہیں شکست بھی دی ہے۔ صرف گفتگو نہیں کی بلکہ انہیں شکست بھی دی ہے۔ 2 نمبر کا حاشیے میں دیکھ لیتے ہیں، سیری درسی میں میں اطہار 201 سے 202 کہہ رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کے عہد میں سماجی و سیاسی لحاظ سے شیعوں کے حالات اطمینان بخش تھے، پرسکون حالات تھے اس وقت، چونکہ امام ولی عہد تھے اور جو حکومتی سختیاں ہوتی تھی وہ سختیاں شیعوں کے لیے موجود نہیں تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے عہد میں سماجی و سیاسی لحاظ سے شیعوں کے حالات اطمینان بخش تھے، جس کی خاص وجہ یہ تھی کہ مامون تشیع اور شیعہ نوازی کا مظاہرہ کرتا تھا اور علم کلام کے علماء کو دعوت دیتا کہ اس کے دربار میں خلافت امیر المومنین سے متعلق بحث و مباحثہ اور مناظرہ کریں۔ مامون یقین اور واضح ادلہ کے ذریعے مخالفین ولایت امیر المومنین کے دعوے غلط ثابت کرتا تھا، خود کرتا تھا۔ کن کے ذریعے سے؟ واضح ادلہ کے ذریعے سے مخالفین ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے دعوے غلط ثابت کرتا تھا، لیکن امام رضا علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد مامون نے یہ سلسلہ مکمل طور پر ختم کر دیا، یعنی نہ اس نے پھر مناظرے کروائے مثلا، نہ وہ ترجمے کی طرف راغب رہا، جو وہ کام انجام دیتا تھا اسے اس نے کیا کیا؟ موقوف کر دیا۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام نے امام محمد تقی علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے۔ سن 195 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور 25 برس کے سن میں 220 ہجری میں شہادت پائی۔ کس نے؟ ہمارے اماموں میں سب سے کم عمر کس کی ہے؟ 11ویں امام کی 28 سال، سب سے کم عمر 9ویں امام کی 25 سال۔ آپ کے زمانے میں مامون اور معتصم
وہ عباسی خلفاء ہوئے. ہاں کہہ رہے ہیں آپ کے زمانے میں مامون. کس کے زمانے میں؟ امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں مامون اور معتصم عباسی خلفاء ہوئے. مامون 218 میں دنیا سے رخصت ہوا. کتنے میں؟ یعنی امام کی شہادت ہوئی ہے 203 میں. 203 سے کتنا؟ 15 سال اور زندہ رہا. ہمارے 8ویں امام. صحیح ہے. 8ویں امام کی جو ہے شہادت کے 15 سال بعد تک وہ زندہ رہا ہے. اسی لیے جب وہ ولی عہد بنا رہا تھا، امام منع کر رہے تھے، تو امام نے اس سے کہا تھا کہ میری عمر تم سے زیادہ کم ہے. 203 میں ولادت ہوئی شہادت. تو دیکھیے 218 میں مامون 218 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوا. اور اس طرح امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کے 15 سال مامون کی حکمرانی کے دور میں گزرے. مامون نے امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی رویہ جاری رکھا جو آپ کے پدر بزرگوار کے ساتھ رکھتا تھا. امام کو مدینے سے بغداد بلایا، آپ کے احترام کا مظاہرہ کیا اور اپنی بیٹی ام الفضل کو آپ کی زوجیت میں دے دیا. چونکہ عباسی اس عقد کے خلاف تھے، لہذا مامون نے نامور علماء کو دعوت دے کر ایک علمی نشست کا اہتمام کیا اور طے پایا کہ یحییٰ بن اقسم جو اس دور کا سب سے بڑا عالم تھا، امام سے سخت ترین علمی مسائل دریافت کرے تاکہ امام کا فضل و کمال ان پر عیاں ہو جائے. چنانچہ علمی مجلس آراستہ ہوئی. یحییٰ ابن اقسم نے سوال کیا. جواب کی وضاحت کے لیے امام نے یحییٰ کے سوال کے تفصیلات دریافت کیے تو یحییٰ مبہوت رہ گیا. مبہوت کس کو کہتے ہیں؟ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جانا، حیرت میں پڑ جانا. جب امام نے اس کے سوال کے بارے میں سوال کی شیخیں کھولی تو وہ کیا رہ گیا؟ مبہوت رہ گیا. اور سب پر امام کی علمی برتری واضح ہو گئی. سب لوگ جان گئے کہ امام جو ابھی کم سن ہیں لیکن یہ علم کے اعتبار سے یحییٰ ابن اقسم کو بھی مات دینے والے ہیں. 1 نمبر کا حاشیہ آئی دیکھ لیتے ہیں. الارشاد شیخ مفید کی کتاب ہے، جلد 2 صفحہ 281 تا 287. اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بغداد میں شیعوں کی تعداد کافی تھی. نہیں یہاں سے تھوڑے عرصے کے بعد امام مدینے تشریف لے آئے. کون امام؟ ہمارے 9ویں امام. شادی کرنے کے بعد کچھ دن بغداد میں رہے اور اس کے بعد مدینے تشریف لے آئے. اور 218 ہجری میں معتصم عباسی کے برسر اقتدار آنے تک آپ مدینے میں ہی قیام فرما رہے. یہ معتصم عباسی صحیح ہے. جب معتصم نے، یہ مامون کا بھائی تھا، معتصم عباسی کے برسر اقتدار آنے تک آپ مدینے میں ہی قیام فرما رہے. اور یہی ام فضل ہے جو امام کی بیوی ہیں. اس نے مستقل شکایتیں کرتی رہی، مستقل شکایتیں مامون سے کرتی تھی امام کی. یہاں تک کہ امام نے جب دوسری شادی کی ہے تو وہ واویلا مچایا ہے کہ مت پوچھیے. تو اس نے کہا، مامون نے بیٹی کو جواب دیا کہ شریعت نے جب نکاح حلال کیا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو جب اس کا چچا بن گیا ہے، چچا کو اس نے پھر میسج وہ کیا ہے، خط بھیجے ہیں. اور چچا نے پھر معتصم نے امام کو زہر دلوایا ہے. معتصم عباسی یہی ہے جو اس نے امام کو زہر دیا. معتصم عباسی کے برسر اقتدار آنے تک آپ مدینے میں ہی قیام فرما رہے. جب معتصم نے اقتدار حاصل کیا تو دوبارہ امام کو مدینے سے بغداد طلب کر لیا
اور آخر کار آپ کی زوجہ ام الفضل کے ذریعے، سمجھ رہے ہیں، آپ کی زوجہ ام الفضل کے ذریعے زہر دلا کر آپ کو شہید کر دیا۔ اسی لیے ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ ساتویں امام کے ساتھ کاظمین میں۔ کاظمین میں جو قبر ہے وہ کس کی ہے؟ ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام۔ اس لیے کیونکہ آپ کی شہادت کہاں واقع ہوئی؟ بغداد میں۔ ساتویں امام کی بھی، ساتویں امام وہیں سندھی بن شاہد کے قید خانے میں تھے، صحیح ہے، اور وہ بغداد میں تھا۔ تو معتصم شیعوں کو امام کی تشییع جنازہ سے روکنا چاہتا تھا، سمجھ رہے ہیں، تاکہ شیعہ جو ہیں امام کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ لیکن شیعوں کی بڑی تعداد گلے میں تلواریں حمائل کر کے آ گئی۔ کیا مطلب ہوتا ہے تلواریں حمائل کرنا؟ تلواریں حمائل کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا، یعنی لوگ اپنے گلے میں تلواریں اٹھائے ہوئے لے کر آ گئے، صحیح ہے۔ اور انہوں نے امام علیہ السلام کی تشییع کی اور آپ کے جسد پاک کو سپرد خاک کر دیا۔ 2 نمبر کا حاشیہ ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں، تاریخ الشیعہ صفحہ 57۔ اس کے بعد دیکھیں، اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ بڑی تعداد جہاں معتصم روکنا چاہتا ہو، اس کے بعد ایک بڑی تعداد آ جائے، تو کہا اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بغداد میں شیعوں کی تعداد کافی تھی۔ دوسری جانب سیاسی و سماجی حالات بھی ایسے نہ تھے کہ عباسی خلیفہ طاقت و قوت کا مظاہرہ کرتا۔ اسی طرح امام جواد علیہ السلام سے متعدد مواقع پر مختلف دینی مسائل دریافت کیے جانے کی کثرت سے بھی اس حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے، صحیح ہے، کہ اس زمانے میں بھی شیعوں کے حالات سماجی و سیاسی لحاظ سے کافی حد تک پر سکون تھے۔ معتصم کی حکومت کا سلسلہ 227 ہجری تک جاری رہا، یعنی امام کی شہادت 220 میں ہوتی ہے، امام کی شہادت 2 سال کے اندر، 218 میں وہ بنا ہے، 2 سال کے اندر اس نے امام کو زہر دلوا دیا ہے، 227 تک اس کی حکومت باقی رہی، اور اس کے بعد اس کا بیٹا واثق باللہ حاکم ہوا۔ انشاءاللہ یہاں سے کل آگے ہم لوگ پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔